الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعبا ولهوا وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر الأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا جان لو تم انما اس کے سوا نہیں ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی لعب کھیل ولہو تماشا وزینت اور زینت ٹیپ ٹاپ وتفاخر بینکم اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا وتکاثر والاولاد اور زیادتی جتلانا مال اور اولاد میں کمثل مانند بارش کے کمثل غیث مانند بارش کے اعجب الکفار خوشنما لگتی ہے کیسانوں کو نباتہ اس کی پیداوار ثم یہیج پھر وہ پک جاتی ہے فتراہ پس دیکھتا ہے تم اس کو مصفرن زرد ثم یکون حطاما پھر وہ کھیتی ہو جاتی ہے چورا چورا ریزہ ریزہ وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہے ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور بخشش ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان اعلموا کا لفظ قرآن حکیم جب استعمال کرتا ہے تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جان لو، لیکن کس طرح جان لو؟ جب قرآن حکیم استعمال کرتا ہے لفظ کہ یقین کر لو، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے جو آگے ہم کہنے جا رہے ہیں۔ اعلموا تم یقین کر لو، سچ جان لو، اس حقیقت کو پالو۔ کس حقیقت کو پالو؟ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی صرف اور صرف وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اب آگے، اس کے سوا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ لعب و لہو، کھیل اور تماشا۔ عمومی طور پر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی لہو و لعب میں لگا ہوا ہے۔ لہو پہلے آتا ہے، لعب بعد میں۔ لیکن یہاں چونکہ انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کرنا ہے اور اس کی ایک بالکل ہو بہو
حقیقت پر مبنی تصویر کشی کرنا ہے تو یہاں لائب کے لفظ کو پہلے لائے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اس کی صبح سے شام تک جو مشغولیت ہوتی ہے وہ کھیل ہوتی ہے. چاہے وہ کسی بڑے رئیس کا بچہ ہو، چاہے غریب کا بچہ ہو، چاہے وہ شہر کا بچہ ہو، چاہے وہ دیہات کا بچہ ہو، اس کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ میرے گھریلو حالات کیسے ہیں، میرا مستقبل کیسا ہوگا. مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بے وقوف ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بلکہ بچہ بس کھیلتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے. پھر جب وہ بالکل بچپنے سے لڑک پن میں پہنچتا ہے اور اس زندگی کے اندر کھیل کے ساتھ ساتھ اب اسے بعض چیزوں کے اندر لذت آنا بھی محسوس ہوتی ہے، بعض چیزوں سے وہ ایک تلذذ لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک تیسرا مرحلہ آپ اس کو کہیں یا ان دونوں مرحلوں کو آپس میں ملا لیں کہ جب وہ لذت حاصل کرتا ہے اس مرحلے کو اور اگلے مرحلے کو، تو اس کو دوسرا مرحلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر زینت کو تیسرا مرحلہ کہہ سکتے ہیں، اور دونوں کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں بچہ یہ کرتا ہے کہ بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹیپ ٹاپ ہو، میں اچھا لگوں، میں خوبصورت لگوں، میرا لباس اچھا ہو، اس کے اندر وہ لگا رہتا ہے. اس پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک دم میں خوبصورت جو ہیں وہ خود خوبصورت ہوں اور دوسری خوبصورتیوں کو اخذ کرنے والا ہوں. پھر ایک اگلا مرحلہ اس کا آتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا، یہ فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اس میں انسان کو یہ ہوتا ہے پیسہ چاہیے جتنا مرضی خرچ ہو، لیکن یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں سے بڑی شادی اس کی تھی. چاہے پیسہ زیادہ لگ جائے، لون لینا پڑے، قرض لینا پڑے، لیکن یہ ہو کہ میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہے، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے، اور وہ دوسرے کو دیکھ کر وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ کہ میں اس سے ذرا اونچا ہوں، میری اونچ جو ہے وہ مونچھ جو ہے اس سے ذرا اونچی ہو. پھر اب وہ زندگی کا سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کھیل تماشے کا دور بھی گیا، وہ ٹیپ ٹاپ کا دور بھی چلا گیا، وہ فخر کرنے کا دور بھی اب ختم ہوگا. جب یہ اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو جائے تو ایک چوتھی یا پانچویں چیز جو ہے پھر وہ شدت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کیا ہو، اس سے اس کو لینا دینا نہیں، دوسرے مجھے کیا کہیں گے، مال کی اور اولاد کی اسے بس ایک حرص پیدا ہو جاتی ہے. خود بھی وہ کبھی محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل قبر میں لٹک چکے ہیں، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ مال مال مال. اس کے لیے وہ یہ نہیں محسوس کرتا کہ یہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور سب اب اس کی اولاد بھی جو ہیں وہ افیسر ہیں، اس کی اولاد جو ہے کھاتی کماتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں وہ نظر انداز کرتا ہے. بس پتہ ہے کہ کیسے مال زیادہ ہو جائے، کیسے، یہ فطرت میں انسان کی رکھا ہے. اب اس کا سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کیسے مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور میں مال چھوڑ کر جاؤں، جی میری جو ہے وہ آل اولاد جو ہے اس مال سے فائدہ اٹھائے. اب وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اس آخری مرحلے میں مال کی کثرت کے لیے لگ جاتا ہے. اور قرآن حکیم نے اس کو کہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کثرت مال کی خواہش کو اور قبر کو جو ہے ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ زندگی کے آخری مرحلے میں انسان کو مال کی ایک حرص پیدا ہو جاتی ہے. ویسے عموماً بھی ہوتی ہے کہ مال کی حرص سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. مسلم شریف میں بھی اور بخاری شریف دونوں میں ہے، ابو موسیٰ اشعری، حضرت انس ابن مالک اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں حضرات سے یہ روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ کتب حدیث میں نقل کی گئی ہے
لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر کسی انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں، 2 وادیوں کا پورا وہ مالک ہو، لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغا وادین ثالثا، تو 2 مال کی وادیوں کا مالک ہونے کے باوجود حرص اس کی یہ ہوگی کہ تیسری وادی کا مالک بھی میں ہوں۔ اور آگے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، کہ انسان کی مال کی حرص کی جو بھوک ہے، اس بھوک کو اور اس کی اس چاہت کو کوئی نہیں پورا کر سکتا الا التراب، مگر مٹی۔ بس اس کی خواہشات تب ہی ختم ہوں گی جب یہ قبر کی مٹی کے حوالے ہوگا۔ تو انسانی زندگی کے ان 3 مراحل کو بیان کیا، اور ان الفاظ کے ساتھ مفہومی انداز میں اور الفاظ سے ہٹ کر دوسرے مقامات پر بھی ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ واحد قرآن حکیم کا وہ حصہ ہے جہاں سمجھایا گیا ہے، اس لیے اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اعلموا، یقین کر لو، یقین کے ساتھ سمجھ لو، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے وہ؟ لعب و لہو، کھیل ہے، تماشا ہے۔ وتفاخر بینکم، پھر جوانی میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر بڑھاپے کے اندر مال کی کثرت جتلانا ہے۔ پھر آگے اس کی ایک اور مثال دی جو انسان کو سمجھ میں آئے، کہ شاید یہ تفصیلی باتیں اس کا فہم، اس کا صحیح ادراک نہ کر سکے، صحیح اس بات کو نہ پا سکے جو قرآن حکیم سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اور آسان کر کے اس کو ایک بالکل محسوس چیز سامنے دے کر ایک مشاہدہ کرایا کہ بھئی یہ ہے تیری زندگی کی مثال، یہ دیکھ۔ یہ جو الفاظ میں نے بیان کیے ہیں ان الفاظ کا پھر مشاہدہ کرایا۔ کیا مشاہدہ؟ کمثل غیث، جیسے بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بارش کے برسنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی قدرت سے ایک دم ہریالی آ جاتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں، ہر فصل میں دیکھتے ہیں۔ بارش برسی، بارشوں کا موسم آیا، پورے علاقے میں ہریالی ہریالی ہے۔ اور کیسی ہریالی ہے؟ عجب الکفار نباتہ، کفار کافر کی جمع ہے، اور کافر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانے والا۔ اس لیے کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر میں اللہ کی وحدانیت کا علم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنے اندر میں اس کو سچائی کو چھپائے رکھتا ہے، اور ظاہر میں جو ہے وہ اس کے خلاف کرتا ہے حقیقت کے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو کسان بھی کیا ہوتا ہے کہ دانہ چھپاتا ہے، اس لیے کسان کو عربی میں جو اور کچھ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کافر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ دانے کو چھپانے والا ہے۔ تو جب بارش برستی ہے اور ہریالی آتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، تو وہ پیداوار ان کسانوں کو خوش کر دیتی ہے۔ جدھر دیکھتے ہیں ہریالی 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 ہریالی، لیکن 2 مہینے گزرتے ہیں، وہ پک جاتی ہے، پک کر کے پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، اور زرد ہونے کے بعد مختلف طریقوں سے بعض ویرانوں میں ہوا چلتی ہے اور وہ خود ہی سوکھ کر کے خشک ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں چلو ہم گھاس واس جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں اور وہ جانور کھا کر کے اس کا چورا چورا کر دیتے ہیں، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، فرمایا کہ انسانی زندگی کی مثال، لیکن ایک بات آگے میں قید لگاؤں گا کہ انسانی دنیاوی زندگی کی مثال، ایسا نہیں کہ سارا زندگی کا قصہ ختم ہو جائے، یہ خاص مضمون ہے، یاد رکھیں۔
انسان کی اس دنیا کی زندگی کا جو مرحلہ ہے، قبر سے پہلے کا اور پیدائش کے بعد کا، اس کی مثال یہ دے رہے ہیں۔ ورنہ اس کے بعد والی زندگی وہ ایک مستقل عنوان ہے، لیکن یہ زندگی جس میں ہم حلال حرام کی تمیز کو مٹا کر کے انسان جو ہے وہ مال مال مال، کار کوٹھی بنگلہ، منصب عہدہ اقتدار میں لگا رہتا ہے، ہر انسان مختلف طریقوں سے اس زندگی کی مثال دے رہے ہیں کہ بس جیسے آپ کے دیکھتے دیکھتے بارش ہوئی اور پھر پیداوار ہوئی، وہ پیداوار پکی، پکنے کے بعد جو ہے وہ پیداوار زرد ہو گئی، زرد ہونے کے بعد وہ چورا چورا ہو کر کہاں آپ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھ رہے تھے آپ 2 مہینے پہلے کہ پورا علاقہ لہلا رہا تھا، پھر آپ 2 ہی مہینے کے بعد 15 دن کے بعد دیکھتے ہیں بالکل وہ گھاس ملیا میٹ ختم، وہ ہریالی ختم ہے۔ انسانی زندگی کی مثال بس اتنی، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بات ختم ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کوئی بہترین نہیں ہو سکتی، لہذا اس مضمون کو بار بار پڑھا جائے اور دل و دماغ کے اندر بسایا جائے۔ پھر فرمایا کہ اب یہ تو اس زندگی کی کہانی ختم ہوئی، لیکن ایک نئی کہانی شروع ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ پھر اس کے بعد آخرت ہوگی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اب اگر اس دنیاوی زندگی جس کی کہانی اتنی ہے، بس بچپنا، جوانی اور ہرس، اور اسی ہرس کو لے کر کے قبر میں چلا گیا، وہاں سے آخرت شروع ہوتی ہے۔ من ماتا قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ وہاں کیا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزاری ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر بڑا دردناک عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس زندگی کی کہانی ختم ہوتے ہیں، قبر سے پہلے ہی اس کو عذاب شروع ہو جائے گا، سخت ترین موت اس کے اوپر آئے گی، اور اس طرح اس کی روح نکلے گی کہ رگ رگ سے جان جو ہے وہ کھینچ کر نکالی جائے گی، جیسے کسی کے منہ کے اندر جھاڑی ڈال کر پیشاب کی طرف سے کھینچ کر کے نکالو تو کس طرح اس کا اندر تار تار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے تو موت آتے ہی اس طرح عذاب شروع ہو جائے گا۔ پھر قبر میں جائے گا تو قبر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے نافرمان کے لیے اس کی دونوں پسلیوں کو اس طرح جو ہے نپیڑ دے گی۔ پھر آخرت جہنم، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، دردناک عذاب ہوگا آخرت میں۔ لیکن یہی ایک پہلو نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاری ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزاری ہے، فکر آخرت والی زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو عارضی سمجھ کر گزارا ہے، اس دنیا کی فنائیت کے احساس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، پھر اسے اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا جیسی عظیم نعمت اسے حاصل ہوگی، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اس کے لیے کیا نہیں۔ یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد پھر آخری بات، پھر ایک مرتبہ توجہ دلا رہے رب العالمین، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ زندگی کی مطلقاً نہیں کہا، یہ ایک بات خاص یاد رکھیں، دنیاوی زندگی، ورنہ آخرت کی زندگی تو کامیاب ہو جاؤ گے تو وہ ملے گا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اگر آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے تو وہاں وہ کچھ ملے گا جو کسی آنکھ نے دیکھنے کا تصور نہیں کیا، جو کسی کان نے سنا نہیں، اور جو کسی دل پر گزر بھی نہیں سکتا کہ جنت ایسی ہوگی۔ جنت تو ایسی ہوگی، لیکن یہ دنیا کی زندگی
جہاں بہت حقیر، بہت گھٹیا، بہت چھوٹی چیزوں کو انسان سمجھ لیتا ہے بہت بڑی. کوئی سمجھتا ہے میرا علم بہت بڑا ہے، کچھ نہیں تیرا علم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے انسان، جب تو زندگی میں آیا تھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جاہل تھا. درمیان میں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا تجھے علم تھا. ومن يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شیئا. بڑھاپا آئے گا پھر کچھ بھی نہیں، وہ سارا بھول جائے گا. یہ ساری تقریر نسیہ منسیہ ہو جائیں گی، بڑھاپے میں یاد نہیں رہے گا. اتنے اشعار میں پڑھتا تھا. وہ ڈگریاں تیرا ساتھ چھوڑ دیں گی، وہ فلسفے تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے. کوئی کہتا ہے چھوٹا سا اقتدار مل گیا، وہ سوچتا ہو ساری دنیا بہت حقیر ہے. یہ ساری دنیا خالق کائنات کے سامنے مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی. پھر یہ چھوٹا موٹا کوئی ایک ملک کا جو ہے وہ صاحب اقتدار ہو گیا تو کیا، کہیں یہاں فرعون آئے اور چلے گئے. تو بہت گھٹیا چیزوں کو آدمی سمجھتا ہے بہت کچھ مجھے مل گیا. یہ بہت گھٹیا چیزیں ہیں. کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہاں کی ڈگریاں، یہاں کا اقتدار، یہاں کی دولت، یہ دھوکے کا سامان ہے. دھوکہ دے رہے تجھے. یہ سب یہاں رہیں گے، تجھے جو ہے مٹی کے کھڈے میں ڈال کر کے لوگ کچھ دنوں کے بعد بھول جائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سارے دنیا کے ساز و سامان، وہ اقتدار کی شکل میں ہوں، وہ کار کی شکل میں ہوں، وہ کوٹھی کی شکل میں ہوں، وہ شہرت کی شکل میں ہوں، وہ حسن و جمال کی شکل میں ہوں، یہ سب دھوکہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات حقیقت ہے، ایک آخرت حقیقت ہے. آخرت سچ ہے، دنیا جھوٹ ہے. آخرت ایک حقیقت ہے، دنیا خواب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کی فنائیت کا، اس کی بے ثباتی کا یقین عطا فرمائے.